تشریف فرما ہے اور بھی معزز علماء کرام تشریف فرما ہے. ہم ان کے قیمتی نصائح کو سنیں گے انشاءاللہ. اور مختصر سا پروگرام بچوں کا رہ گیا ہے، اس لیے ہم اپنی باتوں کو اور تبصرے کو حذف کرتے ہیں اور اگلے طالب علم کو بلاتے ہیں. محمد معاذ ابن رفیق کرن کھیڑا یہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. ان کی تقریر کا عنوان ہے قرآن کی فضیلت. ہے ملک کی آواز نیوز چینل میں ایک بہترین آفرز لے کر آئے. ایکوینکس آئی ٹی سولوشنز، لیپ ٹاپ 8,000 روپے سے شروع، ڈیسک ٹاپ 8,000 روپے سے شروع، آئی پیڈ 8,000 روپے سے شروع اور تب 30,090 روپے سے شروع. سبھی ڈیوائس پر 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک گارنٹی وارنٹی اویلیبل ہے. بالکل ہی نیو لیپ ٹاپ، بیسٹ پرفارمنس، بیسٹ بیٹری پرفارمنس. آپ ایک بہترین لیپ ٹاپ کے پاتر ہیں. بھاگیشالی لوگوں کے لیے سیمت لمیٹڈ سٹاک اونلی. ہم تمام کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر. سامعین گرامی، قرآن کریم دنیا کی مقدس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر پر آخری کتاب کی شکل میں نازل فرمایا. قرآن کریم سے پہلے دنیا کی جو حالات تھی وہ ناقابل بیان، لیکن یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ تھا کہ اس کے آتے ہی دنیا میں انقلاب آ گیا. قرآن نے شہر بدل دے، منزل بدل ڈالی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت کو ایک نیا روپ دیا، سماج کو پاکیزگی سکھائی، زمانے سے خرابیوں کو پاک کیا، انسانی ذہنیت کی تربیت کی. قرآن آ گیا تو ڈاکہ ڈالنے والے رہبر ہو گئے، قاتل جہان کا محافظ بن گیا، ظالم رحم دل بن گیا، بزدل ہمت والے بن گئے، مدعو دائی بن گیا. جو قطرہ تھا وہ سمندر بن گیا، جو پیاسا تھا وہ ساقی بن گیا، جو جاہل تھا وہ عالم بن گیا، جو لوحا تھا وہ فارس بن گیا. حضرات گرامی، قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس کی عظمت و برکت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ قرآن ہی کی برکت ہے جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، حضرت عثمان غنی کو ذی النورین بنا دیا، حضرت علی کو مرتضی اور حیدر کرار بنا دیا، صحابہ اکرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کعبہ مثل مخاطب بنا دیا. خلاصہ یہ ہے کہ جو قوم بھی قرآن سے جڑی وہ مقدس ہو گئی، جو لوگ بھی قرآن پر چلے وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ بن گئے. قرآن سے رہے جڑا تو لوگوں کا پیارا ہو گیا. قرآن سے کوئی کپڑا جڑ کر جزدان بنا تو اس کی عزت بڑھ گئی. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. یعنی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور بہت سو کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں قرآن مجید جیسی کوئی کتاب ہے نہ کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. قرآن کا یہ چیلنج کل بھی ہے، آج بھی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا. قرآن سے کوئی کپڑا جو بلاغت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، قیامت تک ہر کوئی قرآن کے سامنے عاجز و بکس ہوتا رہے گا. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ جو ظلم کیا وہ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ نہیں کیا گیا. وہ قرآن جو دل مومن کے لیے نور بن کر آیا تھا، جو کتاب ہدایت تھی، جو قبر کا چراغ تھا، جو کتاب ہدایت تھی، ہم نے اس پر چلنے کے بجائے فقط عیسیٰ علیہ السلام اور
मुज्जू भाई की तरफ से भी इस बच्चे को इनाम आया है। आरिफ हाजी साहब की तरफ से भी 100 रुपए का मुकालमा पेश कर के स्टेज पर आए। अख्तर भाई की तरफ से 50 रुपए का इनाम दिया गया है। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे जिगरी भाई मिजाज तो ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, क्या बात है? अजीज भाई, पढ़ने में फुर्सत नहीं मिलती। अच्छा, तो आप पढ़ते हैं? या कोशिश तो कर रहा हूँ, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। तो जनाब किस मदरसे में पढ़ते हैं? प्यारे भाई, अपनी बस्ती के दारुल उलूम हबीबिया में पढ़ता हूँ। तो जैसा कि आप पढ़ते हैं तो बतला, तुमको मजहब के लिहाज से तुम्हारा क्या नाम है? एक इंसान और मजहब के लिहाज से मुसलमान कहते हैं। मुझे आप ये बताइए, गुस्ल में कितने फर्ज है? प्यारे भाई, गुस्ल में 3 फर्ज है। बस 3 नमाज समझता 10-20 होंगे? नहीं भाई, गुस्ल में सिर्फ 3 फर्ज है। अच्छा, तो 3 फर्ज कौन से है? नंबर 1, मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुँचाना। नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल भी बराबर जगह सूखी ना रहे। अच्छा भाई, वजू में कितने फर्ज होते हैं? भाई, वजू में 4 फर्ज होते हैं। तो बतलाओ, वो 4 फर्ज कौन से और किस तरह तरतीब है, बताओ। नंबर 1, पेशानी के बालों से टूटी के नीचे तक एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ खुलने समेत धोना। नंबर 3, चौथाई से कमसा करना। नंबर 4, टखनों समेत दोनों पैर धोना। अच्छा, मक्का मुअज़्ज़मा में सबसे पहले अज़ान किसने पढ़ी? भाई, साहिब खाना काबे में सबसे पहले अज़ान फतह मक्का के मौके पर 8 हिजरी में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ी है। अच्छा, दुनिया में सबसे पहले ज़लज़ला कब आया? जबकि हजरत आदम के बेटे काबिल ने अपने भाई अबेल को कत्ल किया, बस इसी वक्त से पहले ज़लज़ला आया था। अच्छा, ये बताओ, क़यामत के दिन सबसे पहले हिसाब किसका लिया जाएगा? मेरे भाई, सबसे पहले हिसाब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का लिए जाएगा, इसलिए कि वो खुदा ताला के अमीन और रसूल के पास पैगाम लाने वाले थे। भाई साहब, ये कैसे मालूम होता है कि आपने उसूल तालीम में बहुत मेहनत की? प्यारे भाई, हर काम में मेहनत करना चाहिए और इल्म दिन में तो और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने मुबारक इल्म दिन से नवाज दे। अच्छा भाई, अब हम भी मेहनत से पढ़ा करेंगे। अच्छा भाई, अल्लाह ताला आपको और हम सबको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगले प्रोग्राम के लिए मैं एक तालिब इल्म को आवाज़ दे रहा हूँ। नन्हे से तालिब इल्म है, नन्ही सी ज़बान है, नन्हा सा हौसला है, लेकिन अगर आप उन नन्हे बच्चों को हौसला देंगे तो यकीनन वो बुलंदी तक के पहुँचेंगे। मोहम्मद नौमान इब्ने कारी अमानुल्लाह साहब, ये तालिब इल्म आए, वालों के लिए इनाम आया है। ये नन्हा सा तालिब इल्म नाज़िम मदरसे हाजा का फर्जंद है। मस्जिद में जाकर निकबार सुन्नत है। नंबर 1, मस्जिद में पहले दाना पे रखना। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 3, दरूद शरीफ पढ़ना। नंबर 4, दुआ पढ़ना। माशाअल्लाह। हाफिज अबरार साहब, इमाम व खतीब नागापुर मस्जिद अबू बकर, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। मुकालमे के लिए आवाज़ दूँ मोहम्मद सुहेल इब्ने रईस मालेगांव और मोहम्मद हंजला इब्ने इमरान करंजखेड़ा। ये 2 तालिब इल्म आए और अपना मुकालमा पेश फरमाएँ। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजला भाई, आप कौन से मदरसे में इल्म हासिल करते हैं? अपनी बस्ती के दारुल हबीबिया गोकुलवाड़ी में इल्म हासिल करता हूँ। मुझको आपसे कुछ मालूमात हासिल करना है। जी, आप पूछिए। अंजला भाई, इस्लाम का कलमा क्या है? इस्लाम का कलमा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अंजला भाई, कलमा शहादत क्या है? कलमा शहादत ये है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और गवाही देता हूँ मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अंजला भाई, ईमान मुजमल क्या है? ईमान मुजमल ये है, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माई व सिफाती व कबिलतु जमीआ अहकामी। ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नामों और सिफतों के साथ है, और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। अंजला भाई, ईमान मुफस्सल क्या है? ईमान मुफस्सल ये है, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व
नफ्स होती है और मौत के बाद उठाए जाने पर। अंजला भाई, इंसानों को किसने पैदा किया? हमें और हमारे माँ बाप और आसमानों और जमीनों और तमाम मुल्कों को खुदा ताला ने पैदा किया। अल्लाह ताला ने दुनिया को किस चीज से पैदा किया? अपनी खुदरत और अपने हुक्म से पैदा किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा ताला के बंदे और उसके रसूल थे और पैगंबर थे। आप उनकी उम्मत थे। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? अरब के मुल्कों में मक्का मुअज़्ज़मा एक शहर है, उसमें पैदा हुए थे। अंजला भाई, आपके वालिद माजिद का नाम क्या है? आपके वालिद और माजिद का नाम अब्दुल्ला है और आपके दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुत्तलिब, और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। अंजला भाई, आपसे मिलकर मुझे बहुत मालूमात हासिल हुई। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बाबा भाई की जानिब से इन दोनों तलबा इकराम के लिए 100 रुपये का इनाम आया है। नीज के बच्चे को ये मुजीब भाई की जानिब से, यानी इनसे पहले जिनका प्रोग्राम हुआ है, उन्हें 50 रुपये का इनाम आया है। जज़ाकल्लाहु खैर। ये बच्चे को नहीं, आप वो उनके से ले लेना। लो बेटे, जो हजरात हमारे तलबा इकराम की हौसला अफजाई फरमा रहे, अल्लाह उनकी जान में माल में खूब बरकत और तरक्की नसीब फरमाए। जी, हमारे मुख्तसर प्रोग्राम बचे हैं, बस बच्चों के 1 2 3 4। उसके बाद हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत का मकाम इस एतबार से भी है कि बिहम्दिल्लाहिल करीम हमारे आज इस दारुल उलूम हबीबिया के दूसरे अजीमुशान इजलास आम के अंदर में हमारे मजलिस उलमा के सदर मोहतरम नीज बरसों से मुसल्ले की पीठ पर खड़े होकर इमामत के फराइज अंजाम देने वाले हमारे हाफिज अब्दुल कादिर साहब सिल्लोड जामा मस्जिद के इमाम व खतीब भी तशरीफ फरमा हैं। मैं अहलियान इदारा की जानिब से हजरत का पुरतपा खैर मकदम करता हूँ। नीज इसी तरीके से रीठी इदारे के नाजिम मोहतरम हजरत कारी इस्माइल साहब भी माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है। मैं उन्हें बड़े ही अदब और एहतराम के साथ उन्हें स्टेज की तरफ दावत देता हूं कि आप हमारी दावत को कबूल। सदर मोहतरम को हमें सुनना है। अब मैं बड़े ही अच्छी आवाज को आवाज दूं। मेरी मुराद आरी साहब के साथ में आए हुए एक मेहमान जो पूना से तशरीफ लाए हैं और बड़े ही अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर आए और नात अक़दस पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात शरीफ पढ़ने से पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं। बताओ। नामे 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 रसूल पाक मिटाया न जाएगा, नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। और नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा, नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। ये वो दिया है जिसको बुझाया न जाएगा। ये वो दिया है जिसको बुझाया न जाएगा। सिदरा पे जाके आप से जिब्रील ने कहा, सिदरा पे जाके आप से जिब्रील ने कहा, अब
بھی مجھ سے بڑھایا نہ جائے گا۔ نعت شریف پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ وہ پھول کے جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ ابر کے جو وادی بطحا سے اٹھا ہے، وہ پھول کے جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ ابر کے جو وادی بطحا سے اٹھا ہے، وہ رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے، وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، وہ گنبد خضرا کے حسیر اشک ارم چھاؤ، وہ شہر مدینہ میرے سرکار کا وہ گاؤ، وہ گنبد خضرا کے حسیر اشک ارم چھاؤ، وہ شہر مدینہ میرے سرکار کا وہ گاؤ، کونین کے سردار نے رکھے جہاں پاؤ، فردوس بھی اس ارض مقدس پہ فدا ہے، وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، یہ ارض و سما یہ در و دیوار نہ ہوتے، یہ دشت و جبل یہ گل و گلزار نہ ہوتے، یہ ارض و سما یہ در و دیوار نہ ہوتے، یہ دشت و جبل یہ گل و گلزار نہ ہوتے، پیدا جو میرے سید ابرار نہ ہوتے، یہ سارا جہاں ان کے ہی صدقے میں بنا ہے، وہ نور ہدا نور ہدا نور ہدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے، وہ پھول کے جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ ابر کے جو وادی بطحا سے اٹھا ہے۔ وعلیکم السلام۔ میں اس بچی کو آواز دے رہا ہوں، یہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے مدارس مکاتب کے عنوان سے۔ آئیے تشریف لائیے، جو احباب دور ابھی کھڑے ہوئے ہیں مجمع میں جڑ جائیں آپ۔ السلام علیکم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لولا لنفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وطن کا ذرہ ذرہ ہے اس بات پر شاہد، وطن کا ذرہ ذرہ ہے اس بات پر شاہد کہ مدارس کی سیرت اس ملک کے جانباز غازی ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی سمجھتا ہے، سیاسی کھیل ہے ورنہ یہ دشمن بھی
محترم حضرات، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا تو پورے ملک میں فرنگوں نے اپنا جال بچھایا. وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے برسر اقتدار ہوئے. ملک کے ہر خطے میں ان کا تسلط ہوا. انگریزوں نے باشندگان وطن کے گلے میں محکومی و غلامی کا فنڈا ڈالنا شروع کیا اور ملک کی معصوم اور پاک باز خواتین فرنگوں کی عیاشی و عیش کوشی کا شکار ہونے لگی. ان کی عفت و عصمت کی چادر ہی انگریزوں کی ہوش پرستیوں کا نشانہ بن گئی. انہوں نے ہندوستانیوں کے خون کو اپنے پسینے سے بھی کمتر خیال کرنا شروع کر دیا تو ہر ہندوستانی کے دل میں یہ جذبات پیدا ہوئے کہ غلامی سے نجات پایا جائے. تو اس ملک سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. وہ قوم جس سے انگریز حکمراں کانپتے تھے، اس کی شجاعت و جوامردی ضرب المثال بن چکی تھی. انگریزوں نے اس ملک کے مضمون سازش کو مضمون سازش کو بھاپ لیا اور اس کے وبا کی محل کو جراثیم کو ڈال دیا تو حضرت اکبرین نے اس انگریزوں کی اس شرمندہ خوف کو تعبیر ہونے سے روک دیا. محترم سامعین، حضرت اکبرین نے دین اسلام کی تحفظ و بقا کی خاطر جگہ جگہ مدارس کی بنیاد رکھی اور جگہ جگہ پہ ملک کے ہر کونے کونے میں مدارس دینی مکاتب. ہماری اکابرین کی خواہش ہے، یہی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور کڑن تھی کہ ہر گھر میں مکتب ہو، ہر گھر میں تعلیم ہو، اور یہ چیز ہمیں ماشاءاللہ اس وقت میں اجاگر نظر آ رہی ہے کہ مکاتب سے بھی ہمیں یہ چیز ہمیں مل رہی ہے. فوٹو بھی کھینچا، ویڈیو اور فوٹو دونوں لے، ویڈیو پہ فوٹو بھی آتا ہے. نیز اسی طریقے سے دوم نمبر سے کامیاب ہوئے محمد معاذ ابن رفیق کرنج کھیڑا. انہیں پانی کا جار کا ہدیہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ اور محنت کرے. تشریف لائے اور ہمارے آج کے اس جلسے کے روح رواں باسط صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام حاصل کریں. نیز اسی طریقے سے سوم نمبر سے اسی ناظرہ کلاس میں کامیاب ہوئے محمد ریحان ابن مختار مالیگاؤں تشریف لائے ہیں. ہم ان کا استقبال بھی کرتے ہیں اور انہی کے ہاتھ سے اس طالب علم کو ہدیہ تبریک دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی حافظ ابو ذر صاحب مارول. اچھا، اس کمال بھی یہ ہے کہ اس ادارے کے دو اساتذہ اور دونوں بھی ابو ذر، دو اساتذہ دونوں بھی ابو ذر. اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ خوش گمان امید رکھتے ہیں کہ یہ دو ابو ذر مل کر تیسرا کوئی ایسا طالب علم پیدا کرے. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی طالب علم نے 22 دنوں کے اندر میں قرآن کریم مدرسے کے اندر میں حفظ کیا. بڑی قربانیاں ہیں صاحب. اول نمبر سے کامیاب ہوئے فرحان ابن مختار مالیگاؤں. تشریف لائیں اور مجلس علماء کے صدر سلوڑ حضرت حافظ عبد القادر صاحب کے ہاتھوں اپنا اعزاز حاصل کریں. اے بیٹا ادھر دیکھو بیٹا. نیز دوم نمبر سے اسی کلاس میں کامیاب ہوئے ہمارے حنزلہ ابن عمران. شوٹ کر خود نزدیک کر. کیا ہے دوم نمبر کا یہ بچے کا نام؟ پانی کا جار. جی 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 شوٹ ادھر دیکھ رہے بیٹا ادھر دیکھو. اور اسی طریقے سے سوم نمبر سے دو طلبہ کامیاب ہوئے ہیں محمد. ادھر دیکھو بھائی. یہ بیٹا لے فوٹو. جزاک اللہ خیرا فی الدارین خیرا. مسجد کے اندر میں ہمارے کھڑے ہوئے احباب، آپ اتنی دور سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں دکھیں گی. آ جائیے نا آگے، تشریف لائیے نا. یعنی ہمارے مقرر خصوصی انشاءاللہ
بہت جلد اپنی مسند پر تشریف رکھیں گے. اگر آپ تشریف رکھ لیں ان سے پہلے تو یہ آپ ہماری تمامی طلبہ اکرام کے لیے ایک ایک ڈریس کا ہدیہ ہے. اللہ رب العزت ان کے دینے کو قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کی جان میں مال میں خوب برکت اور ترقی نصیب فرمائیں. جی نیز ہمارے حافظ سلمان اور ان کے رفقا کی جانب سے بھی نمبر آنے والے طلبہ اکرام کے لیے 50 روپے کا ہدیہ ہے. جزاک اللہ خیران فی الدارین خیرا. ادھر سے بیٹا. جزاک اللہ. نیز اسی طریقے سے میں ہمارے ٹانڈا بازار کے ادارے کے ناظم محترم جو تشریف لائے مولانا ایوب صاحب مظاہری، ان کے استقبال کے لیے میں اس ادارے کے نائب ناظم حافظ شہباز صاحب کو مدعو کروں گا، وہ تشریف لائے اور حضرت کا استقبال فرمائیں. جزاک اللہ خیرن فی الدارین خیرا. اسی طریقے سے ابو ذر صاحب ڈونگر گاؤں والے، انہیں مدعو کرتا ہوں وہ تشریف لائے. جزاک اللہ خیر. اسی طریقے سے ادھر دیکھو. مجلس علماء بڑے ہی مخیر، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے انہیں، بڑے ہی مخلص ہمارے جناب فیروز صاحب اورنگ آباد والے، میں ان کے استقبال کے لیے ادارے کے ناظم محترم کو مدعو کرتا ہوں وہ تشریف لائے اور فیروز بھائی کا استقبال فرمائیں. اسٹیج پر تشریف لائے اور بہت دور دراز سے تشریف لائے شیخ الحدیث دارالعلوم جامعہ نظامیہ صوفیہ پونا سے ہمارے آج کے مقرر مفتی عبد الباسط صاحب کا استقبال کرنے کے لیے میں ادارے کے ناظم صاحب کو مدعو کرتا ہوں. نیز اسی طریقے سے اس ادارے کے سابق استاذ محترم، ادارے کے بڑے معاون، اس ادارے کے مخیر حاجی عارف صاحب گوندے گاؤں والے، ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. نیز ہمارے ابو پہلوان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے تاکہ ہم آپ کا استقبال کریں. جزاک اللہ خیر. وسیم بھائی کرام، خلیل پاشا صاحب، عارف تانا شاہ، جاوید قریشی صاحب، دانش علی سید گھاٹ سندرے والے تشریف لائیے. پھر یہ آخری مرحلے میں آپ کو اپنے کپڑے دینا ہے. قاری صاحب آ رہے ہیں تو وہ جو مکتب کے معلمین ہیں بیچارے، ان کو تو تنخواہ دینے ہی والے ہیں، پر کچھ ان کو جو ہے رمضان کے موقع پر اپن کچھ کپڑے دے دیں گے تو جو ہے ان کی جو ہے تھوڑی اعانت ہو جائیں گی. تو انہوں نے بھی بیچاروں نے کوشش کی ہے تو الحمدللہ جو ہے تو 40 ائمہ اکرام کے لیے جو ہے ان کے کپڑوں کا جو ہے انتظام ہوا ہے. پھر دل میں ایک بات گشت کری کہ یار یہ ائمہ اکرام کے لیے تو ڈریسوں کا انتظام ہوا ہے، کیا اچھا ہو جائے گا کہ ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی مستورات کے لیے بھی جو ہے لیڈیز ڈریس کا انتظام ہو جائے.